بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، جیسا کہ گزشتہ قسط میں ہم نے آپ کے سامنے نجاشی بادشاہ کے دربار کا قصہ شروع کیا تھا، جس میں نجاشی نے صحابہ سے مخاطب ہو کر دریافت کیا تھا کہ عیسائیت اور بت پرستی کے سوا وہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے۔ اور ناظرین، صحابہ کی جماعت میں سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے جواب کے لیے اٹھے اور فرمایا، اے بادشاہ، ہم سب جاہل اور نادان تھے، بتوں کو پوجتے اور مردار کو کھاتے تھے، قسم قسم کی بے حیائیوں میں مبتلا تھے، قرابتوں کو قطع کر بیٹھے تھے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے۔ ہم میں جو زبردست ہوتا وہ یہ چاہتا کہ کمزور کو کھا جائے۔ اسی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنا فضل فرمایا اور ہم میں سے اپنا ایک پیغمبر بھیجا، جس کے حسب و نسب اور صدق و امانت اور پاک دامنی اور عفت کو ہم خوب پہچانتے ہیں۔ اس نے ہم کو اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اس کو ایک مانیں اور ایک جانیں اور ایک سمجھیں، صرف اسی کی عبادت اور بندگی کریں، اور جن بتوں اور پتھروں کی ہم اور ہمارے آباء و اجداد پرستش کیا کرتے تھے ان سب کو یک لخت چھوڑ دیں۔ سچائی اور امانت اور صلہ رحمی اور پڑوسیوں سے حسن سلوک اور خون ریزی اور حرام باتوں سے بچنے کا حکم دیا، اور تمام بے حیائیوں سے اور باطل اور ناحق کہنے سے اور یتیموں کا مال کھانے سے اور کسی پاک دامن پر تہمت لگانے سے ہم کو منع کیا، اور یہ حکم دیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، کسی کو اس کا شریک نہ کریں، نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں، غرض یہ کہ جان اور مال سے خدا کی راہ میں دریغ نہ کریں۔ حضرت جعفر نے اس کے علاوہ اور بھی تعلیمات اسلام کا ذکر فرمایا، بس ہم نے ان کی تصدیق اور ان پر ایمان لائے، اور جو کچھ وہ من جانب اللہ لے کر آئے اس کا اتباع اور پیروی کی۔ چنانچہ ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، حلال چیزوں کو کھاتے ہیں اور حرام چیزوں سے بچتے ہیں۔ محض اس پر ہماری قوم نے ہم کو طرح طرح سے ستایا اور قسم قسم کی اذیتیں پہنچائیں، تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر گزشتہ بے حیائیوں میں پھر مبتلا ہو جائیں۔ جب ہم ان کے مظالم سے تنگ آ گئے اور اپنا دین پر چلنا اور ایک خدا کی بات اور بندگی کرنا دشوار ہو گیا، تب ہم نے اپنا وطن چھوڑ کر اور اس امید پر کہ اب ظلم نہ کریں گے، آپ کی ہمسائیگی کو سب پر ترجیح دی۔ نجاشی نے کہا، کیا تم کو اس کلام میں سے کچھ یاد ہے جو تمہارے پیغمبر اللہ کی طرف سے لائے ہیں؟ حضرت جعفر نے فرمایا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، اچھا، اس میں سے کچھ پڑھ کر مجھ کو سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ پڑھ کر سنایا۔ بادشاہ اور تمام درباریوں کے آنسو نکل آئے، روتے روتے بادشاہ کی داڑھی تر ہو گئی۔ اور ناظرین، یہاں معلوم ہوا کہ بادشاہ داڑھی رکھتا تھا، اور یہی تمام انبیاء کا طریق رہا ہے۔ معاذ اللہ، کسی پیغمبر نے بھی کبھی داڑھی نہیں منڈوائی۔ داڑھی رکھنا خاص حضرات انبیاء اور مرسلین کا طریق رہا ہے۔ بہرحال، جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت ختم فرما چکے تو نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں، اور قریش کے وقت سے صاف طور پر کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا، اور نہ اس کا کوئی امکان ہے۔ جب عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ اس طرح بادشاہ کے دربار سے بے نیل و مرام باہر نکلے تو عمرو بن العاص نے کہا، میں کل بادشاہ کے سامنے ایسی بات کہوں گا جس سے وہ ان لوگوں کو بالکل نیست و نابود ہی کر دے گا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ نے کہا، ایسا ہرگز نہ کرنا، ان لوگوں سے ہماری قرابتیں ہیں، یہ ہمارے عزیز اور رشتہ دار ہیں، اگرچہ مذہباً ہمارے مخالف ہیں۔ مگر عمرو بن العاص نے ایک نہ سنی۔ اگلا روز ہوا کہ عمرو بن العاص نے نجاشی سے کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بہت ہی سخت بات کہتے ہیں۔ نجاشی نے صحابہ کو بلا بھیجا۔ اس وقت صحابہ کو بہت تشویش ہوئی۔ جماعت میں سے کسی نے کہا کہ بادشاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہلوائے گا؟ اس پر سب نے متفقہ طور پر کہا کہ خدا کی قسم، ہم وہی کہیں گے جو اللہ نے اور اس کے رسول نے کہا ہے، جو کچھ بھی ہو ذرا برابر اس کے خلاف نہ کہیں گے۔ دربار میں پہنچے، نجاشی نے مسلمانوں سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت جعفر نے فرمایا، ہم ان کے بارے میں وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور خدا کی خاص روح اور خدا کا خاص کلمہ تھے۔ نجاشی نے زمین پر سے ایک تنکا اٹھا کر یہ کہا،
خدا کی قسم مسلمانوں نے جو کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام اس سے ایک تنکے کی مقدار بھی زائد نہیں۔ اس پر درباریوں نے بہت ناک منہ چڑھائے، مگر نجاشی نے ذرہ برابر پرواہ نہ کی اور صاف کہہ دیا کہ تم کتنا ہی ناک منہ چڑھاؤ مگر حقیقت یہی ہے، اور مسلمانوں سے کہا تم امن سے رہو، ایک سونے کا پہاڑ لے کر بھی میں تم کو ستانا پسند نہیں کرتا، اور حکم دیا کہ قریش کے تمام تحائف اور ہدیہ واپس کر دیے جائیں، مجھ کو ان کے نذرانوں کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ خدا نے میرا ملک اور میری سلطنت بغیر رشوت کے مجھ کو دلائی، لہٰذا میں تم سے رشوت لے کر ان لوگوں کو ہرگز تمہارے سپرد نہ کروں گا۔ دربار ختم ہوا اور مسلمان نہایت شاداں فرحاں ہوئے، اور قریش کا وفد نہایت ذلت اور ندامت کے ساتھ باہر نکلا۔ ناظرین، یہ تمام تفصیل مسند احمد اور سیرہ ابن ہشام میں مذکور ہے۔ صرف دربار میں صحابہ کے سجدہ نہ کرنے کا واقعہ ایوان الاثر میں اجمالاً اور دلائل ابی نعیم میں تفصیلاً مذکور ہے۔ مجموعہ الزوائد باب الحجر میں الی الحبشہ میں متعدد روایتیں اسی مضمون کی صراحتاً موجود ہیں۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔